بچوں کے لیے قصص الانبیاء میں سے کہانیوں کا سلسلہ جاری ہے اور تمام بچوں کے لیے یہ میں قصص الانبیاء کی کہانیاں ہر روز ایک کہانی آپ کو سنا رہی ہوں. جس کو جو کہانی اگر نہیں ملی وہ مجھے ضرور کمنٹ کر دیں، میں اس کو وہ کہانی بھیج دوں گی. آج ہم پڑھ رہے ہیں طالوت بادشاہ کی کہانی. یہ ہے حضرت داؤد علیہ السلام کی کہانی. کس کی ہے؟ حضرت داؤد علیہ السلام کی کہانی. حضرت داؤد علیہ السلام اور طالوت بادشاہ. میرے ساتھ ساتھ فنگر رکھ کے پیار و محبت کے ساتھ بیٹھیے، پڑھیے تاکہ آپ لوگوں کو اردو پڑھنا آئے اور ہمارے انبیاء کے قصے آپ کو، سچے قصے قرآن سے ریلیٹڈ آپ کی معلومات میں اضافہ کریں. حضرت داؤد علیہ السلام بہت نیک، بہادر اور عقلمند انسان تھے. ان کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل قوم کے لیے اپنا رسول چن لیا تھا. کس کے رسول تھے؟ بنی اسرائیل کی قوم کے رسول تھے. اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر اپنی کتاب زبور نازل کی. کون سی کتاب نازل کی؟ تمام بچوں سے میں سوال پوچھوں گی کہ کون سی کتاب نازل کی تو مجھے بتائیں گے. زبور نازل کی. حضرت داؤد علیہ السلام زبور کو اتنے پیارے انداز میں پڑھتے کہ سننے والے جھوم اٹھتے تھے. وہ بہت سے خوبصورت طریقوں سے زبور کی تلاوت کرتے تھے. جب حضرت داؤد علیہ السلام زبور پڑھتے تو نہ صرف انسان بلکہ جانور، پرندے، یہاں تک کہ جنات بھی اسے سننے کے لیے جمع ہو جاتے. حضرت داؤد علیہ السلام نے لوہار کا پیشہ اختیار کیا. لوہار جو لوہا بناتے ہیں. آپ نے کون سا پیشہ اختیار کیا تھا؟ لوہار کا، جو کہ لوہا بناتے ہیں. حضرت داؤد علیہ السلام کا پیشہ. ان کے ہاتھ میں لوہا نرم ہو جاتا اور وہ اسے پگھلے ہوئے لوہے سے اوزار اور دوسری چیزیں بناتے تھے. اچھا، حضرت داؤد علیہ السلام نے ساری عمر نہایت سادہ زندگی بسر کی. وہ ہمیشہ سادہ لباس پہنتے اور مٹی کے برتن استعمال کرتے. ان کا گھر بھی بہت سادہ تھا. حضرت داؤد علیہ السلام رات کو جاگتے اور وہ اللہ تعالیٰ کی احکامات پر غور کرتے جو اللہ تعالیٰ نے زبور میں نازل کیے تھے. انہیں ہر وقت یہی فکر رہتی کہ لوگ برائیوں سے توبہ کر لیں اور نیکیوں کی طرف آ جائیں. حضرت داؤد علیہ السلام جب نوجوان تھے تو اس وقت بنی اسرائیل قوم کا بادشاہ طالوت. بادشاہ کا نام ہے طالوت. دیکھیں میں پوچھوں گی بادشاہ کا نام کیا ہے؟ طالوت، جسے اللہ تعالیٰ نے ان کا بادشاہ مقرر کیا ہوا تھا. توجہ اور غور کے ساتھ پڑھیں گے تو میرے تمام سوالوں کے جواب آسانی سے دے دیں گے. ان کا دشمن بادشاہ جالوت تھا. اس کی فوج بہت بڑی تھی. جنگ سے پہلے طالوت نے اعلان کیا کہ جو جالوت کو مارے گا وہی میرے بعد بادشاہ بنے گا. جنگ میں حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے جالوت کو قتل کر دیا اور جس سے جالوت کی فوج کا حوصلہ ٹوٹ گیا. اس کے ساتھ ہی بنی اسرائیل کی فوج جیت گئی. جنگ میں فتح ہوئی تو حضرت داؤد علیہ السلام بنی اسرائیل قوم کے عظیم محسن قرار پائے. طالوت کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام بنی اسرائیل کے بادشاہ بنے. حضرت داؤد علیہ السلام کے بادشاہ بننے کے بعد بنی اسرائیل قوم نے بہت ترقی کی اور بادشاہ بننے کے بعد ہی حضرت داؤد علیہ السلام اپنے پیشے سے روزی کماتے رہے.